السلام علیکم لیول ششم، کیا حال چال ہیں بیٹا آپ سب کے؟ یہ آپ کے اردو کا یونٹ ہے۔ میں مس شازیہ خان کیمپس 9 سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو بیٹا ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جنا بھائی ایک عظیم باپ۔ صفحہ نمبر 10 نکالیے اور پینسل ہاتھ میں رکھیے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ انتشار، ٹوٹ پھوٹ، جفاکش، محنتی، قیاس آرائیاں، اندازے لگانا، محتاط، احتیاط سے کام کرنے والا، ضعیف۔ ٹھیک ہے، اب یہاں جو پورا سبق ہے وہ جنا بھائی کی کردار کی وضاحت ہے کہ کس طرح ایک شخص جو ہے ایک گاؤں میں رہنے والا تھا اور کس طریقے سے اس نے اتنی انتھک محنت کی، کوشش کی اور وہ ایک کامیاب تاجر بنا۔ تو اس کہانی اس پوری ان کی کوششیں کس طریقے سے رونے کی اور ان کی کردار میں کیا کیا خصوصیات تھیں اس کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو سبق کی تھوڑی وضاحت کرتی ہوں میں۔ صفحہ نمبر 10 پہ آئیے۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے والد کے بارے میں یہ بتایا گیا۔ صفحہ نمبر 10 پہ دوسرا اقتباس دیکھیے۔ اب ان کے والد کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک پونجا بھائی نامی ایک جفاکش شخص تھے اور وہ پانلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے اور ان کا پیشہ کھیتی باڑی نہ تھا بلکہ ان کے پاس چند کھڈیاں تھیں۔ کھڈیاں نہیں جس پہ کپڑا بنا جاتا ہے۔ اور پھر ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے 3 بیٹے تھے۔ اب صفحہ نمبر 10 کا آخری اقتباس دیکھیں۔ پونجا بھائی کے 3 بیٹے، بلجی بھائی، نتھو بھائی، جنا بھائی اور ایک بیٹی من بھائی تھی۔ اور جنا بھائی ان سب بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور 1850 میں وہ پیدا ہوئے، لیکن سارے بھائیوں سے وہ مختلف اس طرح تھے کہ وہ سب سے زیادہ حوصلہ مند اور فعال تھے اور وہ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے، بامقصد زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ تو وہ چاہتے تھے پانلی جیسے گاؤں میں ان کے مقاصد کو اس کا حصول ناممکن تھا، تو انہوں نے سوچا کہ گونڈل جایا جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں صفحہ نمبر 11 پہ آئیے اور اس میں پہلا جو پیراگراف ہے اس میں دیکھیں، اس کی آخری لائن جو ہے وہ گونڈل جیسے بڑے شہر جا کر کوئی بڑا کام کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ وہ پانلی سے نکل کر گونڈل جانا چاہتے تھے۔ اب یہ جو اس کے بعد دوسرا اقتباس شروع ہو رہا ہے، اس میں صفحہ نمبر 11 میں جنا بھائی کے کردار کی خصوصیات کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے۔ جنا بھائی تجزیاتی ذہن کے مالک تھے، یعنی بہت سوچ سمجھ کر کام کرنے والے تھے۔ جذباتی اعتبار سے بڑے محتاط واقع ہوئے تھے، وہ جلد بازی سے کسی بھی تجارت میں ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ برباد کر سکیں۔ کافی غور و خوض یعنی کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی ایسا کاروبار کیا جائے جس میں رقم جلد واپس مل جائے۔ ان کی قابلیت اور محنت کے سبب ان کی تجارت خوب چل نکلی اور چند مہینوں بعد وہ گونڈل سے پانلی واپس آئے تو ان کے باپ کو یہ سن کر خوشی ہوئی کہ بیٹے نے شہر میں خاصا منافع کمایا۔ اس طریقے سے انہوں نے جب شروع میں تجارت کی تو انہیں بہت زیادہ منافع حاصل ہوا اور اس کے بعد ان کے والدین نے ان کی شادی کر دی۔ اب یہاں اس کے بعد آ جائیے آپ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف پر۔ گونڈل میں جنا بھائی کی تجارت خوب چمکی۔ اب وہ کیوں چمکی، کیوں بزنس میں، کاروبار میں انہیں اتنا فائدہ ہو رہا ہے، ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ یہ ساری سطر کو جو ہے وہ آپ خط کشیدہ کریں گے۔ انتھک محنت اور کام کی لگن ان کی نس نس میں سمائی ہوئی تھی۔ نس نس میں سمانا یعنی ان کے خون میں دوڑ رہی تھی کہ انہیں جذباتی طور پر وہ بہت ہی محنتی، یعنی جذباتی طور پہ وہ جلد باز نہیں تھے بلکہ بڑے محتاط اور سوچ بچار کے اپنے کام کیا کرتے تھے، اور نس نس میں سمائی تھی یعنی ان کی زندگی کا مقصد ہی کیا تھا کہ میں محنت کروں، کوشش کروں اور زندگی میں آگے بڑھوں۔ ان کا یقین تھا کوئی بھی فیصلہ، اب یہ پوری لائن کو خط کشیدہ کریں گے، ان کا یقین تھا کوئی بھی فیصلہ کرنے کے بعد پوری تندہی سے، تندہی یعنی محنت سے، مقصد کے حصول کے لیے، حصول کہتے ہیں حاصل کرنا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انہیں آرام طلبی اور کاہلی سے چڑ تھی، اس کو انڈرلائن کیجیے۔ اب کیا عقیدہ تھا، کیا ایمان تھا، کیا بلیف تھا کہ خلوص مقصد اور جان فشانی اور زندگی میں کامیابی کے لیے ضرور عناصر ہیں۔ یعنی یہ 3 باتیں بتائیں، ذرا اس کو دیکھ لیجئے۔ 2 باتیں کیا اہم بتائی ہیں کہ ان کے خیال میں اگر سوال پوچھا جائے کہ ایسی کیا چیزیں، ایسا کیا نظریہ تھا جس کی بنیاد پر وہ سمجھتے تھے کہ ایسے کون سے اصول اپنانے چاہیے جس سے کامیابی مل سکتی ہے، تو وہ کیا تھے کہ خلوص مقصد یعنی انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے۔ جان فشانی یعنی اپنی زندگی میں جتنی بھی توانائی ہے وہ اس کو صرف کر دیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، آخری میں دیکھیں کہ انہوں نے سنا تھا کہ بمبئی میں ہون برستا ہے یعنی دولت برستی ہے۔
یعنی بہت روپیہ پیسہ ہے۔ تو آخری کا اقتباس میں ہوں، صفحہ نمبر 11 ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بمبئی جایا جائے، لیکن اسی سلسلے میں انہیں کراچی کے بارے میں بھی انہوں نے سنا تھا کہ وہاں تو بندرگاہ ہے، اور کراچی کیوں نہ جایا جائے۔ تو وہ یہ سوچ کر اپنی قسمت آزمانے کراچی آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 12 پہ دیکھیے، پیراگراف دیکھیے، انہوں نے کراچی کے بارے میں معلومات دی ہیں کہ کراچی جیسا عظیم شہر جس کی آبادی تقریباً 50,000 تھی، یعنی کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے، اس کے قابل ذکر علاقے کون سے، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ کراچی میں قابل ذکر کھڈا تھی جس کے کھلے سمندر میں قسمت آزمائی کرنے والے ماہی گیر دوپہر میں دھوپ میں مچھلی خشک کرتے، جس میں بعد میں سمندر کے کنارے قطار در قطار گوداموں میں جمع کر لیا کرتے۔ اب دوسری بستی کیا ہے، کھارا در تھی، جہاں کے کچے مکانوں کی افراد کو انڈرلائن کریں، یعنی بہت سارے زیادتی یہ لکھیں گے۔ گلیوں میں بحر عرب کا نمکین اور بدبودار پانی جمع رہتا۔ کراچی کی دوسری بستیاں میٹھا در اور صدر تھی۔ یہ ساری جو اہم جگہیں ہیں، علاقے ہیں، اس کو آپ خط کشیدہ کریں گے۔ میٹھا در میں لیاری اور ملیل ندی کے قرب یعنی قریب کی وجہ سے 4 ہاتھ گہرے کنویں کھودنے سے میٹھا پانی نکل آتا۔ اب جناح بھائی نے یہاں آ کر رہنا شروع کیا، تو جناح بھائی نے نیو نام روڈ کھارا در کی ایک بلڈنگ کو ایک حصے پہ کرائے پہ لے لیا اور وہاں انہوں نے رہائش اختیار کر لی۔ اب اس کے بعد آخری اقتباس پہ آئیے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تجارت کے علاوہ کیا کیا کہ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا۔ اب انگریزوں میں کام کرنے کے لیے انہیں کیا چیز آنی چاہیے تھی کہ انہیں انگریزی زبان سیکھنی پڑی، لیکن انہوں نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اپنی ذہانت اور خداداد صلاحیت کے سبب جلدی انہوں نے انگریزی زبان سیکھ لی۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ کراچی میں چند ہی تاجر انگریزی میں بات چیت کر سکتے تھے۔ خیال ہے کہ انگریز دانی کے سبب ان کی گرہمس شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی کے جنرل مینیجر فیڈرک سے مراسم ہو گئے اور بعد ان کی تجارت میں بڑی ترقی ہوئی۔ اچھا جی، اب انہوں نے جو شپنگ کمپنی کے ساتھ تجارت کی تو اس میں کیا کیا چیزیں جو تھیں انہوں نے ایکسپورٹ کی، برآمد کی۔ صفحہ نمبر 13 پہ ہوں، گوند کی اور کتیرا بھی، اور یہ سب چیزیں انہوں نے برآمد کی، اور ان کے اس طرح ان کی تجارت کا جو مال تھا وہ انگلستان بھی جاتا اور ہانگ کانگ بھی جاتا تھا۔ اب اس کے بعد آ جائیے صفحہ نمبر 13 کے آخری اقتباس پر۔ اب یہاں جو ہے بینکاری کا کام شروع کیا۔ اب شروع سے دیکھتے آئیے جناح بھائی نے کیا کیا کام کیے، یعنی تجارت پانلی سے تھوڑا سا کام شروع کر کے گونڈل پہنچے، گونڈل سے کراچی ہے، کراچی میں تجارت شروع کرنے کے ساتھ ساتھ شپنگ اینڈ کمپنی میں چیزوں کو برآمد کرنا شروع کیا، اور آخر میں انہوں نے بینکاری کا کام بھی شروع کر لیا۔ بینکاری کے کام میں بہت کامیاب رہے کیونکہ اس میں وہ بڑے دیانتدار اور ایماندار تھے اور لوگ ان کی زبان پر بھروسہ کرتے تھے۔ یا آخری دیکھیں، ان کی زبانی پہ سارا کاروبار چلتا۔ جناح بھائی پونجا بھائی کی فرم بھی اسی قسم کی ایک فرم تھی، اور کراچی خصوصاً کھارا دار کے لوگ اور تاجر ان پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ اس سبق کی خاموش مطالعہ کیجیے گا، مشکل الفاظ کو دوبارہ دیکھیے گا، اور اس سبق میں یاد رکھیے گا جناح بھائی کے کردار کی خصوصیات پر نظر رکھیے گا، ان کی دہرائی کیجیے گا۔ اب صفحہ نمبر 14 کھولیں اور مشق نمبر 3۔ جب آپ پورے سبق کا مطالعہ کر لیں گے تو سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہیں پر کیجیے۔ یہ خالی جگہوں کو آپ نے حل کرنا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پورا سبق جو ہے وہ آپ نے پڑھ لیا، اور اس میں سے اگر بھی کوئی بھی سوال پوچھے تو آپ کو آنا چاہیے بیٹا۔ اب دیکھ لیتے ہیں گھر کے کام میں آپ نے مشکل الفاظ کے معنی تحریر کرنے ہیں۔ ٹائٹل پیج بنے گا، جناح بھائی کے کردار کی خصوصیات جال میں تحریر کریے گا، اور یہ جو مشق نمبر میں نے آپ کو بتائی ہے 3 صفحہ نمبر 14 پہ، اس کو کتاب میں ہی حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، آئندہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔